شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فقد قال الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا. معززین، ہم لوگ کل کے درس میں اللہ تعالیٰ کا چاند کو اور سورج کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، اس مقصد کو کل کے درس میں ہم نے جانا تھا. سورج کو پیدا کرنے کا مقصد یہ تھا تاکہ دنوں کی اور ہفتوں کی گنتی ہو سکے، اور چاند کو پیدا کرنے کا مقصد یہ تھا تاکہ مہینوں کی اور سالوں کی گنتی ہو سکے. چنانچہ قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چاند کے متعلق پوچھا گیا: یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج. محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے یہ لوگ کیا پوچھتے ہیں؟ چاند کے متعلق پوچھتے ہیں. آپ کہہ دو کہ یہ حج کے اوقات ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ چاند کا آنا، چاند کا طلوع ہونا، چاند کا غروب ہونا مسلمانوں کی عبادات کا دار و مدار اسی سے منسلک ہے، چاند سے ہی منسلک ہے. کسی کو اگر حج کرنا ہے تو وہ چاند کی تاریخ کے حساب سے حج کریں گے، ذی القعدہ ذی الحجہ میں حج کریں گے. اسی طرح سے اگر کسی عورت کا شوہر وفات پا گیا اور اس کو اگر عدت گزارنی ہے تو اس کو 4 مہینے 10 دن کی عدت چاند کی تاریخ کے حساب سے گزاریں گی، کیونکہ عبادات کا پورا معاملہ قمری تاریخ پر مشتمل ہے ہمارا. اسی لیے علامہ فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو قرآن کریم میں فرمایا: ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ علماء اکرام کا کہنا ہے کہ مسلمانوں کے چاہے وہ دنیاوی امور ہو چاہے وہ دینی امور ہو، تمام امور میں چاند کی تاریخ کا حساب رکھنا ہے. تو لہٰذا علماء کہتے ہیں کہ خصوصاً جو دینی امور ہیں اس میں تو کمپلسری ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے کہ چاند کی ہی تاریخ کا حساب رکھا جائے. اب دیکھیں، ماہ رمضان چاند کی تاریخ کے حساب سے ہی ہم کو روزہ رکھنا ہے، چاند کی تاریخ کے حساب سے ہی ہم کو روزہ جو ہے ختم کرنا ہے، چاند کی تاریخ کے حساب سے ہی ہمیں عید رکھنی ہے، اسی چاند کی تاریخ کے حساب سے ہمیں 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا ہے، اسی چاند کی تاریخ کے حساب سے ہمیں 10 محرم کا روزہ رکھنا ہے، اور اسی چاند کے حساب سے دنوں کی تبدیلی، جو سورج کی بھی تبدیلی ہوتی ہے، وہ پیر اور جمعرات کا روزہ بھی ہمیں جو رکھنا ہے اسی اعتبار سے رکھنا ہے. اور حتیٰ کہ 13، 14، 15 جسے ایام 20 کہتے ہیں، یہ 3 روزے بھی ہمیں قمری تاریخ کے حساب سے ہی رکھنا ہے. لہذا جب پورا معاملہ چاند کی تاریخ پر ہے ہماری عبادات کا، تو اللہ تعالیٰ اس طریقے کو معلوم کرنے کے لیے یہ طریقہ بہت آسان بنا دیا. وہ کیا طریقہ ہے؟ آسان طریقہ: چاند دیکھو تو شروع کرو، چاند دیکھو تو ختم کرو. یعنی چاند جیسے ہی ختم ہوتا ہے ماہ کا، اس پر معاملہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ. تم چاند دیکھ کر کے روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر کے اپنے روزے ختم کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: فمن شہد منکم الشہر فلیصم. تم میں سے جو کوئی اس مہینے میں حاضر ہو اس کو چاہیے کہ کیا کرے، وہ
روزہ رکھے، اس کو روزہ رکھنا ضروری ہے۔ اگر وہ اس بستی میں ہے، اس بستی میں چاند نظر آ گیا اپنے مطلع کے حساب سے، تو وہ یہاں پر چاند روزہ رکھے گا۔ اگر وہ دیگر بستی میں ہے، دیگر کنٹری میں ہے، وہاں کے مسلمان اپنی رویت کے حساب سے چاند رکھتے ہیں، تو انہیں جو ہے اپنی رویت کے حساب سے چاند کو دیکھ کر کے وہ روزہ رکھے گا، اور چاند کو دیکھ کر کے وہ اپنی عید منائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور بات حدیث میں فرماتے ہیں، اذا رأیتموہ فصوموا واذا رأیتموہ فافطروا، اگر تم چاند کو دیکھو تو روزہ رکھو، اور چاند کو دیکھو تو تم روزہ توڑو، افطار کرو۔ فإن غم علیکم فاقدروا لہ، اگر 29 تاریخ کو چاند بادل چھا جائے، بادل جو ہے چھا جائے، چاند نظر نہیں آتا، تو ہمیں ایسی صورت میں کیا کرنی ہے؟ ایسی صورت میں کیا کرنی ہے؟ پورا مطلع سے یہ بات معلوم ہوئی کہ بادل جو ہے چھایا ہوا ہے، آج 29 تاریخ ہے، ہم کھڑیں گے چاند دیکھنے کے لیے، اب ہمارے مطلع کے حساب سے پورا بادل چھایا ہوا ہے، تو ایسے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ، اگر چاند نظر نہیں آئے، بادل چھا جائے، تو ایسی صورت میں تم بقیہ 30 دن مکمل کرو۔ ایک قاعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہاں پر دے دیا۔ 29 تاریخ کو دیکھنا ہے، تلاش کرنا ہے، نہیں آتا ہے تو ہم کیا کرنا ہے؟ اگر بادل چھا جائے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایسی صورت میں 30 دن مکمل کرنا ہے۔ نہ 30 دن سے پہلے 28 دن ہوتے ہیں عربی مہینے میں، نہ 30 سے زیادہ، نہ 29 سے کم ہوتے ہیں، اور نہ 30 سے زیادہ ہوتے ہیں، یا تو 29 ہوتے ہیں یا پھر جو ہے یہ مہینہ 30 کا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا امۃ امیۃ لا نکتب ولا نحسب والشہر ہاکذا وہاکذا وہاکذا وعقد الابہام فی الثالثۃ والشہر ہاکذا وہاکذا یعنی تمام الثلاثین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم امی امت ہے، امت جو ہے یہ امی نبی کی امت ہے۔ لا نکتب ولا نحسب، نہ ہم لکھنا پڑھنا جانتے ہیں اور نہ ہی جو ہے حساب و کتاب کرنا جانتے ہیں، تو لہٰذا اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اگر تمہیں کوئی گنتی کرنی ہے، تمہیں کوئی چیزیں تاریخیں لکھنی ہیں، کوئی چیز تمہیں شمار کرنی ہے، تو تم کیا کرو؟ 5 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں انگلیوں کو اٹھایا، 5 یہ 5 10، پھر دوسری مرتبہ مکمل انگلیاں اشارہ کی، پھر تیسری مرتبہ اپنی ایک انگوٹھے کو ابہام کو اپنے موڑ لیا کہ مہینہ کتنے کا ہوتا ہے؟ 29 کا ہوتا ہے۔ اگر یا پھر اللہ کے رسول نے پھر فرمایا والشہر ہاکذا وہاکذا وہاکذا، 30 کو آپ نے مکمل کیا، 3 مرتبہ جو ہے اپنے دونوں انگلیوں کے، دونوں ہاتھوں کے انگلیوں کو آپ نے مکمل فرمایا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارا پورا دار و مدار، کس کا دار و مدار؟ عبادات کا دار و مدار قمری تاریخ پر مشتمل ہے، قمری تاریخ کے مطابق ہے، اسی سے منسلک ہے۔ چاند کے اعتبار سے ہی ہم اپنی عبادتیں کریں گے، اپنی عبادتوں کا شمار کس سے ہوگا؟ چاند کی تاریخ سے ہی ہوگا۔ 9 ذی الحجہ کے روزے رکھنا ہے تو 9 تاریخ اپنی چاند کے حساب سے ہی 9 تاریخ کے حساب سے روزے رکھیں گے، 9 روزے رکھیں گے۔ اگر ہمیں رمضان کے روزے رکھنی ہے تو اپنی تاریخ کے حساب سے، اپنے چاند کی رویت کے حساب سے ہم جو ہے روزہ رکھیں گے۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی، دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ماہ کی ابتدا اور ماہ کا انتہا جو ہے چاند کے طلوع سے ہے۔ ماہ کی شروعات یعنی مہینے کی شروعات اور مہینے کا اختتام چاند کی رویت سے ہے۔ دوسری بات یہ بات معلوم ہوئی۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ مہینہ جو ہے کبھی 29 کا ہوتا ہے، کبھی 30 کا ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر رویت ہلال کو شرط کیوں رکھے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شریعت میں رویت ہلال کی شرط کیوں رکھے ہیں؟ کیونکہ یہ معاملہ بہت صاف ہے اور شفاف ہے۔ چاند کو دیکھ کر کے ہمارے عبادات کو بجا لانا اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ یہ معاملہ بہت واضح ہے۔ ہم کسی نجومی کی بات کو نہیں مانیں گے، کسی نجومیوں کی بات کو ہم نہیں مانیں گے، کسی رومیوں کی بات کو ہم نہیں مانیں گے، بلکہ واضح اور کلیئر معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک
قاعدہ دے دیے ہیں، اسی قاعدے کے مطابق ہم جو ہے چاند کے حساب سے اپنی عبادات کو شمار کریں گے۔ تو لہٰذا یہ بات انشاءاللہ اور آگے گزرے گی۔ وہ دلائل بھی آپ کے سامنے لائے جائیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا کے لیے ایک رویت ہونی چاہیے، ان دلائل کو بھی آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور اس کا جواب بھی انشاءاللہ العزیز آپ لوگوں کے سامنے دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو حق بات کہنے، حق بات سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔